یہ جو آپ نے $300 ارب والی بات کی، یہ بات لے کے تو آپ مختلف لوگوں کے پاس بھی گئے ہوں گے. میں نے تو یہ خود سر عام کہتا ہوں. پاناما کیس بنا، کچھ نہیں ہوا. او بھائی علی بابا 40 چور ہیں، یہ 40 خاندانوں کی حکومت ہے پاکستان میں. اٹس لائک دیٹ. آپ تو فیلڈ مارشل سے بھی ملے، اس طرح کی باتیں آپ نے ان کے سامنے بھی رکھی. دیکھیں جی، فیلڈ مارشل سے ملنے کا یہ فائدہ ہوا نا کہ آپ کا 40 مہینے سے آپ کا ڈالر سٹیبل ہے. اب فیلڈ مارشل بھی تو کہاں تک جائیں گے؟ وہ بھی تو تھک گئے ہیں ان کی کرپشنیں دیکھ دیکھ کے. ان کو پتہ ہے بھائی، ان کو اتنا پتہ ہے کہ ہمارے پاس 170 ایٹمی ہتھیار ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ ہے. وہ تو اب ایک مسالت کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ مسالت میں آپ دیکھنا، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو بالکل نہیں لانا چاہیے حکومت میں. ان کو ایک دفعہ شوق پورا کر لو. او بھائی، یہ اگر 3 مہینے جنگ اور چل گئی نا، یہ حکومت کیا، یہ میاں صاحب آپ کو لندن میں ہی ملیں گے. اچھا، لندن سے ٹیلی فون پہ حکومت ہوگی، یہاں سے. او بھائی، لوگوں نے بوٹی تکا کر دینا. اگلا جمپ اگر اور سیریس ہوئی جنگ، اور جو ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کا پیٹرول 400 روپے ہو جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھنا. یہ نہ کہنا کہ جی ہم بچے، ہمیں بھول گئے، ہمیں نہیں پتا. نہیں تو اس کے بعد کیا عوامی ری ایکشن آئے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ عوام کے کیا، عوام میں تو پیسے نہیں ہے سڑک پہ. او بھائی، ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں. غریب تو اتنا ہے کہ اس کے پاس تو ایک ٹائم کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کی یاشیاں نہیں ختم ہو رہی. اور دیکھو، 10 ارب روپے میں پوری پی آئی اے دے دی آپ نے، ہینڈ اوور کر دی، اور 12 ارب میں جہاز لے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کا خرچہ کتنا ہے؟ کتنا سر؟ اوہو سر، $32,000 $32,000 کو پائلٹ، اور $38,000 چیف پائلٹ کا. اچھا، یہ تقریباً سمجھو کہ $76,000 مہینے کا، جی، اور $25,000 ان کے رہنے کا 5 اسٹار ہوٹل میں، کھانے پینے اور سب کچھ. یعنی کہ یہ $1,00,000 تقریباً یہ بنا $2,80,00,000 مہینہ. تو صرف ان کا یہ ہے، ان کا ہے جہاز چلے نہ چلے، ان کی تنخواہیں اور ان کا اکوموڈیشن. اور $3 کروڑ ڈیلی مہینے کا انہیں چاہیے مینٹیننس کا اور فیلڈ کا. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے، جی سر، اگر اس جہاز پہ عمرہ ہوگا، اس کا ثواب یہ 25 کروڑ عوام کو جائے گا کہ خالی جو جہاز کی سواریاں ان کو جائے گا؟ یہ ایک سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. سر یہ کسی مفتی سے پوچھ لیں گے سوال ڈیفینیٹلی. کمنٹس میں لوگ ضرور بتائیں اس کا ثواب 25 کروڑ عوام کو پہنچنا چاہیے کہ یا جو لوگ سواریاں جا رہی ہیں اس کو پہنچنا چاہیے. لیکن یہ سی ایم کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اگر ان کو اچھا جہاز مل جائے، انہوں نے پوری دنیا میں جانا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بھائی جان، دنیا میں 180 ملک ایسے ہیں جن کی آبادی 3 کروڑ سے کم ہے. ٹھیک ہے، بات آپ نے صوبوں کی کر دی. یہ صوبے بنیں گے پاکستان کے، بنیں گے، اس کے بغیر کام ہی نہیں. یہ ریڈ لائن ہے جو پیپلز پارٹی کا خاندان ہے یا نون لیگ ہے، یہ ان سب کی ریڈ لائن ہے. انہوں نے پاکستان کی رجسٹری کرائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ آپ آئیں ذرا اس طرح بتاتے ہیں پھر آپ کو. بھائی جان، 5 جولائی 1977 کو پیپلز پارٹی کا نام لینے والا نہیں تھا پاکستان میں. آج جس طرح ایم کیو ایم میں الطاف حسین کا نام کوئی نہیں لیتا. ریڈ لائن کی بات کر رہے ہیں. جب سیلاب آتا ہے نا، وہاں پہ ملکوں کے گھر نہیں بجتے، چودھریوں کے گھر نہیں بجتے، ایم این ایز ایم پی اے کے گھر نہیں چلتے. اللہ کی عذاب بھی بہت بڑی چیز ہے. بچیں اس وقت سے، اللہ کی لاٹھی سے بچیں. یہ حکمرانوں کو میں کہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبوں کا بننا دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ نہیں بنیں گے. دیکھیں، ایک ڈی سی لاہور کا 3 کروڑ بندوں پہ ایک ڈی سی. شرم نہیں آئے گی؟ اے سی ٹھیلے والے کو ٹانگ مار کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ریٹ ہے، ٹماٹر کیوں مہنگا بیچ رہے ہو؟ جس قوم کا اے سی 7 کروڑ کی گاڑی میں جا کے ٹھیلے والے سے یہ پوچھے ٹماٹر مہنگا کیوں بیچ رہے ہو، اس کی عقل تو اتنی ہی ہوگی نا. بھائی، جاپانی کہاوت ہے، مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتاؤ، مچھلی مت دو. غریب کو دھکے مت مارو، غریب کو کام کرنے کا طریقہ بتاؤ. اصل مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں آپ
کہ آپ کو جو سارا منظر نامہ ہے اس میں تو آپ نے کہہ دیا جنگ طویل ہوئی تو حکومت یہ ساری چیزیں گئیں. اور میں کہتا ہوں بھوکے کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کیا ہوتا ہے, کہتا 4 روٹیاں. او بھائی ان کے پاس تو ڈیول نیشنل ہیں, 50,000 ڈیول نیشنل ہیں. انہوں نے بریف کیس پکڑنا چلا جانا, انہوں تو کپڑے بھی نہیں اٹھانے, ان کو تو کپڑے بھی الماریوں میں پڑے ہیں سب کے. میں پہلے دن سے کہا چیف صاحب کو, چیف صاحب یہ 50,000 ڈیول نیشنل کو نکال دو. اور آپ یقین کریں, آپ حیران ہوں گے بڑائے صاحب, چائنا نے تمام وہ لوگ جن کے بچے چائنا سے باہر پڑھتے ہیں ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا, ان کو بزنس پہ چیک کر دیا کہ تمہارے بچے اگر باہر پڑھیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے. کیا ہمیں سمجھ نہیں آئی ابھی تک؟ ہمارے تو سارے بیوروکریٹ, سیاستدان, بڑے بڑے لوگ سبھی کے بچے باہر ہیں. سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تباہی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بیوروکریٹ ہی آپ کے لیے کافی, آپ کے یہ پولیٹیشین ہی کافی ہے. اور بھائی جان 18 گاڑیاں قافلے میں ہوگی, ووٹ آپ لیتے ہو اس کے پاس جس کی چپل نہیں ہے, جس کے اوپر قمیض نہیں ہے, جس کے گلے میں, ووٹ آپ اس سے لیتے ہو اور کشکا دکھا رہے ہو اس غریب کو جو آپ کی مٹی سے وہ مٹی اس کو, اور وہ مٹی کی خاک بھی وہ نہیں سہ سکتا, سیکورٹی والے اس کو بھی پیچھے کر دیتے. اس طرح نہیں چلے گا. نظام عدل چاہیے, نظام ہے ہی نہیں, آپ کا نظام انصاف کا ہے ہی نہیں. اب ایک سب سے بڑی آپ کو میں خبر بتا دوں. جی کیا خبر ہے میرا صاحب, ٹرمپ نے جو سب سے بڑا کام کیا اس جنگ میں, اس نے دنیا کا سب سے بڑا ریفائنری, ریلائنس انڈسٹری انڈیا ہے, سب سے زیادہ ریفائن وہ آئل کرتا ہے. وہ یو ایس اے میں 50 سال کے بعد ریفائنری لگ رہی ہے ٹیکسس میں, براؤن ولاز میں. براؤن ولا جگہ ہے وہاں پہ, وہ 50 سال کے بعد سب سے بڑی ریفائنری لگانے جا رہا ہے, اور 20 سال کا اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ریلائنس کے ساتھ. یہ سب سے بڑی خبر ہے جنگ کے ساتھ. دوستی ہماری نوبل انعام کے لیے ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں, اور فائدے بزنس سارا انڈیا کو دے رہا ہے. ہمیں رشیا سے تیل لینا منع ہے, ان کو کہہ رہے ہیں لے لو. ہمیں ایران سے تیل لینا منع ہے, ہمیں گیس لائن ہماری آئی پڑی ہمیں منع ہے, کیونکہ یہود و انصار ہمارے نبی پاک فرماتے تھے یہ کبھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد امریکہ خود کفیل ہو جائے گا آئل میں. اور سب سے بڑی بات ہے, امریکہ نے جو تیل شیل سے نکال لیا ہے بہت گہرائی سے, اس کو صاف کرنا اور وینزویلا کا تیل, دونوں کو جب مکس کریں گے تو آئل ان کی تو ضرورت ختم ہو جائے گی. امریکہ کو اپنی ضرورت کا تیل دنیا سے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا جائے بھاڑ میں, ان کا کام ہو گیا, ان کا کام ہو جائے گا, اور اس سے ان کی ٹیکسز میں نوکریاں بڑھیں گی, بزنس بڑھ جائے گا, اور ان کا سب سے بڑی بات ان کو یہ بہت بڑا ہوگا. اور آپ حیران ہوں گے 303 ارب بیرل وینزویلا کے پاس سٹاک ہے, 303 ارب بیرل. تو یہ سارا کچھ ہوا اسی کے لیے, یہی اصل کا راتوں رات جو اٹھایا گیا. جنگیں اب صرف میدان میں نہیں لڑی جائیں گی, اصل جنگ جو ہے معاشی جنگ ہے. آپ کی معیشت کا کیا بن رہا ہے؟ ہماری معیشت کا یہ حال ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جیل کے حالات کیا ہیں, اس نے کہا بہت اچھے حالات ہیں. جس نے 11 قتل کیے ہیں وہ امامت کرا رہا ہے, جس نے 100 ڈکیتیاں کی ہیں وہ اسامے بنا ہوا ہے, اور جس نے چھوٹے موٹے کام کیے ہیں وہ پیچھے سارے نمازی ہیں. یہی حال ہمارا ہے. بھائی جڈا لچا اوڈا اونچا, سیدھی بات ہے پنجابی کی. میرا مطلب کہنے کا کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہمارا حال وہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ کے پیسے پڑے ہیں, آپ کے یو کے میں پیسے پڑے ہیں, آپ کے دبئی میں پیسے پڑے ہیں. اور شرم کی بات آتی ہے 2025 میں 10,000 کمپنیاں پاکستانیوں کی دبئی جا کے رجسٹرڈ ہوئی ہیں. مر جانے کا مقام ہے. کم از کم $10 ارب کی سرمایہ کاری گئی ہے. ہم نام لیتے ہیں تو برے لگتے ہیں سب کو کہ یہ کیوں بکواس کیے جا رہا ہے. آپ لسٹ منگوا لیں. آپ نے تو اس وقت بھی تھریٹس ہے جب آپ صدر تھے
اور دیکھیں تھریٹ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت اللہ خمینی بھی تو شہید ہو گئے، کیا ان کی شہادت رنگ نہیں لائی؟ مجھے بھی مار دو، اور مجھے ماریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اللہ کے ہاں یہ تو کہوں گا، جس طرح فلسطین کی بچی کہتی تھی کہ مجھے جلدی گولی مار دو، جنت میں جا کے مجھے کھانا تو ملے گا، میں نبی پاک کو شکایت تو کروں گی کہ مجھے 8 سال کی معصوم بیٹی کو اس لیے گولی مار دی گئی کہ میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا قصور یہ ہے، مجھے گولی مارو۔ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے سامنے بغیر ڈرائیور کے آیا ہوں، بغیر سکورٹی کے آیا ہوں، وضو میں ہوں، اللہ خیر کرے، اگر میرا دانا پانی ختم ہو گیا ہے تو میرا کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کو دوست وغیرہ نہیں روکتے آپ کے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ ساری بزنس کمیونٹی ہے، کریم ہے جس کی دیکھیں جی، آئی ایم 17 ایئرز اولڈ، میں عبدالستار ایدھی کی کیا زندگی تھی، آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، مار دیں، شہادت سے اچھی کیا بڑی چیز ہے۔ مجتبیٰ علی آئے ہیں نا، ماشاءاللہ 56 سال کی عمر میں بنے ہیں، آتے ساتھ جو انہوں نے تحفے بھیجے ہیں، چیخیں نکال دی ہیں۔ تو اگر ہماری قوم بے حص ہے تو اس کا تو میرا کوئی حل نہیں، مگر میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا۔ ظالم کو ظالم کہنا اس روشنی میں یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور ہم تو شہادتیں دیتے آئے ہیں، 1400 سال سے دیتے آئے ہیں۔ یزید کا کیا بنا؟ آج بھی یزید کہنا سب سے بڑی گالی ہے ہمارے مذہب میں، کسی کو یزید کہہ دو، اس سے گندا لفظ کوئی نہیں۔ آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، سارے آپ کو محمد کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں، یزید تو کوئی نہیں بلاتا آپ کو۔